إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داستان رہبر صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. تو تمام لوگ جو میرے سامنے بیٹھ کے اس وقت سن رہے ہیں یا جو میری آواز اس وقت آڈیو میں جو لیکچرز ہم نے شیئر کیے ہیں اس میں سن رہے ہیں، سب لوگوں کو میں بہت زیادہ خوش آمدید کہنا چاہوں گی، اور سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ ٹائم نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو سن رہے ہیں اور جو میں سنا رہی ہوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ صرف سنیں بلکہ سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان بنیں. اور اس سیرت کو پڑھنے اور سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر بھی نصیب فرما دے. سیرت النبی جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کورس کا نام ہے داستان رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، یعنی 3 سیزن ہیں جو آپ کو سننے کو ملیں گے. پہلا سیزن جس کا ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، جو اس کا نام ہے عہد مکہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مکی دور کے جو واقعات اور باتیں ہیں آپ کو اس سیزن میں ملیں گی انشاءاللہ. اور ہر سیزن کی ایپیسوڈز ہوں گی، اور ہر سبق کے آغاز میں آج کی قسط کا نام بتا دیا کروں گی. ٹھیک ہے، ہم آغاز کرتے ہیں پہلے سیزن کی پہلی قسط کا، جس کا نام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو وفا کرنے والے تھے. اصل میں سیرت کا مقصد کیا ہے اور سیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیرت کا مطلب ہوتا ہے راستہ اور طریقہ، یعنی وہ اعمال یا وہ طور طریقے، وہ رہن سہن جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جس میں صرف دنیا کے معاملات نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو بھی جوڑا جاتا ہے، اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق برابر طور پہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں، یہ ہمیں جب تک سیرت رسول نہیں سیکھیں گے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے آپ کو یعنی اپنی امت کو نا پہلی امتوں سے الگ کرنا ہے، یعنی ہم نے ان سے مشابہت نہیں کرنی. جب ہم پہلی امتوں کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم یہود و نصارہ کی بات کریں تو یہودیوں نے کیا کیا تھا کہ یہودیوں نے اپنے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات، اس کو تو بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا، اس کو تو پکڑ لیا تھا، لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار تھا، جو ان کی شخصیت تھی اور جو ان کے اخلاق تھے، اس پہ یہودیوں نے بالکل غور نہیں کیا. یعنی حضرت موسیٰ کی سیرت کو چھوڑ دیا تھا اور صرف کتاب کو پکڑ لیا تھا. اگر ہم نصارہ کی بات کریں تو نصارہ نے کیا کیا تھا کہ اپنے نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے تو بہت محبت کی، یعنی ان کی شخصیت سے، اور وہ اتنی زیادہ محبت کی کہ انہیں خدا کے درجے تک پہنچا دیا. لیکن کتاب میں کیا لکھا ہے، حلال حرام کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا تھا. ہمارے مذہب کی، ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف سیرت کو پڑھیں گے بلکہ کتاب کو بھی، دونوں کو بیک وقت جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہم دین اسلام کو سیکھ نہیں سکتے.
تو ہم نے سیرت بھی سیکھنی ہے اور کتاب بھی سیکھنی ہے، دونوں کو ہی مضبوطی سے ہم نے تھامنا ہے، تبھی ہمارا دین اسلام مکمل ہوگا اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ جو زندگی گزارنے کے طور طریقے ہوتے ہیں، جو ایک مومن بندہ جو اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تو دونوں کو ساتھ ساتھ چلا کے ہی ہمیں علم ہوگا۔ تو جب ہم پہلی قسط کا آغاز کرنے جاتے ہیں نا، تو اس کا نام ہم نے وہ ابراہیم علیہ السلام جو وفا کرنے والے تھے کیوں رکھا ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس شہر میں بھیجا گیا، کس جگہ مبعوث ہوئے، ان کا وہ بیک گراؤنڈ ہسٹری، وہ تاریخ وہ کیا تھی، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا ہم حضور کی شخصیت کو جان نہیں سکتے۔ بہت سارے سوالات رہ جائیں گے جس سے ہم الجھ جائیں گے، الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم حضور کی جو تاریخ ہے، آباء و اجداد ہیں، جو شجرہ نسب ہے، ان میں بھی کچھ شخصیات کو لازمی ہم جانیں۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام وہ نمایاں شخصیت ہیں، وہ کردار ہیں کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ گہرا تعلق بنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں ان دو شخصیات کا ذکر ہے، دونوں شخصیات پر ہم رحمت اور برکت نازل فرمانے کی دعا کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضور سے کتنا گہرا کنیکشن بنتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اپنا پہلا گھر تعمیر کروایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس تعمیر سے کتنا گہرا تعلق ہے، اور وہ گھر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا زیادہ گہرا ثابت ہوا، کتنا اس نے اثر چھوڑا حضور کی زندگی میں، اور حضور کے ہاتھوں سے بھی وہ تعمیر ہوا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی ان دونوں شخصیات کا کردار ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں حضور کی ہسٹری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو یہ وقت جو ہم آج سیرت کا پہلا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یعنی قسط نمبر 1 جو پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو مختصر بات بتاؤں تاکہ آپ کو کھل کے حضور کی سیرت کو جاننے کا موقع ملے۔ آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور وہ دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور آسمان سے انہیں زمین پہ اتارا گیا تھا، تو زمین پہ اتارنے کا مقصد تو آپ کے سامنے ہے نا کہ انسانی نظام شروع کرنا تھا اور دنیا میں نسل در نسل سلسلہ شروع ہونا تھا۔ ان دونوں کے آنے سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن کسی بھی انسان کے گھر بننے سے پہلے جو پہلا گھر اللہ پاک نے بنوایا فرشتوں کے ذریعے، وہ خانہ کعبہ تھا۔ اپنا گھر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنوا دیا۔ اس کے بعد پھر نوع انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت آدم حضرت حوا کی اولادیں آئیں۔ حضرت آدم کو صرف پہلا انسان نہیں بنایا تھا، پہلا نبی بھی بنایا تھا، اور نبی حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے ہیں نا، انہوں نے جو بھی شریعتیں پیش کی ہیں، سب کے اصول بنیادی طور پہ 3 ہی ہوتے ہیں۔ اندر عبادات مختلف ہوتی ہیں، لیکن جو اصول ہوتے ہیں بنیادی وہ 3 ہوتے ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ حضرت آدم نے بھی یہی شریعت پیش کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان جب تک نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور پھر جب میرے بعد جو رسول آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہوگا، اور جیسے جیسے جو رسول آتا جائے گا شریعت اس کی لاگو ہوگی، اور پچھلے والے انبیاء پر صرف ایمان لانا لازمی ہے۔ اور یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اگر اس راستے پہ چلو گے تو انعام ملیں گے، اس راستے پہ چلو گے تو سزا ملے گی، لیکن یہ انعام اور سزا یہاں دنیا میں نہیں ملے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر کے رکھا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں روز قیامت، اور اس پہ تمہیں یقین کرنا ہے، چاہے وہ بھی بہت دور ہے لیکن وہ آنی ہے، جس کا دن اور وقت کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ تو یہ 3 بنیادی اصول حضرت آدم نے پیش کیے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت جب تک رہی اور جب تک آدم علیہ السلام زندہ رہے، کسی نے شرک نہیں کیا، اور قتل تو بہت سارے کیے لیکن شرک کسی نے نہیں کیا، اور گناہ بہت سارے کیے لیکن سب توحید پہ قائم رہے۔ حضرت آدم کے بعد جو اگلے نبی آئے ہیں ان کا نام بتایا جاتا ہے حضرت شیس علیہ السلام، ان کے بعد جو آئے ہیں ان کا نام بتایا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ ان انبیاء کی شریعتوں میں بھی شرک نہیں تھا، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب باقی گناہ چلتے رہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ چلتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ جب نوح علیہ السلام آئے تو پہلی مرتبہ توحید میں خلل آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اس قوم کو، جسے کہتے ہیں نا، جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تم کس چیز میں پڑ گئے ہو، لیکن بس وہ شرک شامل ہو گیا تھا۔
اب وہ ان کے اندر سے نکل نہیں رہا تھا. نہ صرف قوم بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی اس شرک میں شامل ہو گیا تھا. بہت سمجھایا، قرآن میں بار بار کئی جگہ یہ ذکر آیا ہے، لیکن قوم نے نہیں ماننا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ والا حکم جو تقدیر میں لکھ دیا تھا وہ یہ تھا کہ عذاب الہی وہ پہلی مرتبہ قوم نوح پر آیا ہے. ہر جگہ سے، آپ کو یہ تو واقعہ معلوم نہیں ہے کہ ہر جگہ سے طوفان، تندور تک میں سے پانی ابل ابل کے آیا ہے، زمین سے، آسمان سے. کہاں کہاں سے کون سی جگہ ایسی تھی جہاں سے چشمے نہ ابل پڑے ہوں، اور وہ سب جو ہیں وہ اس طوفان میں بہہ رہے تھے، غرق ہو رہے تھے. یہاں تک کہ آسمان کی جو پہاڑ کی بلندیاں ہوتی ہیں وہاں تک بھی پانی پہنچ گیا تھا. انہوں نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند مومنین تھے، اللہ کے نیک بندے، ان کو ایک کشتی میں سوار کروا کر اس طوفان سے بچا لیا تھا. باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار تھے نا، وہ چند افراد جب ایک خشکی پہ جا کے رکے ہیں، پر وہاں سے ایک نئی، جسے کہتے ہیں نسل انسانی کا آغاز ہوا تھا. کیونکہ اس وقت دنیا بہت زیادہ وسیع اور ریچ تو تھی نہیں کہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوں، آبادی ہو. تو وہ چند ایک لوگ تھے، ان کو اللہ نے بچا لیا مومن ہونے کی وجہ سے، اور انہوں نے ہی پھر زندگی کا آغاز کیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر آدم ثانی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے آدم. اچھا، یہاں پر ایک اور کام بھی ہوا تھا کہ طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا لیا تھا، اٹھا لیا تھا. اللہ کا وہ گھر جو اللہ نے سب سے پہلے تعمیر کیا تھا، یعنی خانہ کعبہ، لیکن اس گھر کی بنیادیں موجود ہیں. اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور نبی آتے رہے، اسی طرح شریعتیں پیش کرتے رہے. انسانی آبادی بھی بڑھتی گئی، اور یاد رکھیں ممالک میں بھی اضافہ ہو گیا. اب دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، اور ملکوں کے نام ہیں. ملکوں کے اندر ان کے شہر ہیں، شہروں کے بھی نام ہیں، لوگوں کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں. یعنی آبادی اب ہر طرف پھیل چکی ہے. نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آ رہے ہیں اور مختلف ممالک میں جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی اپنی شریعتیں پیش کر رہے ہیں. لیکن اب وہ جو ایک چیز تھی نا، شرک، جو آ گیا ہے، بس وہ آ گیا ہے. اب وہ شرک نکلنے کا نام نہیں لے رہا، کیونکہ توحید میں خلل پڑ چکا ہے. دنیا کا نقشہ جس میں اب مختلف ممالک ہیں، اگر ہم ان ممالک کے نام جاننا چاہیں کہ وہ کون سے ملک ہیں جو اب دنیا میں آ گئے ہیں، تو ان میں عراق ایک بہت بڑا ملک، اور عراق میں بت پرستی، بتوں کی عبادت عام ہو گئی ہے. شام بہت بڑا ملک، اور ادھر بھی مختلف چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، چاند اور سورج کی عبادت کرنے لگ گئے ہیں. یعنی اپنے اپنے خدا بنا لیے ہیں سب نے. روم، پھر ایران، مصر، حبشہ، یمن، بحرین، عرب، بہت سارے ممالک بن گئے ہیں. سب کے الگ الگ نقشے ہیں، محل وقوع سب کے الگ الگ ہیں. مختلف طرح کے لوگ وہاں پہ آباد ہو چکے ہیں، اپنے اپنے سب کے دین بن گئے ہیں. انبیاء آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل روگردانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت جو ہم نے آج جیسے کہ آغاز میں یہ بات کی کہ ان کے ذکر کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تک ہم نہیں پہنچ سکتے. جب ان کے دنیا میں آنے کا وقت آیا تو وہ کون سا ملک تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا؟ تو دنیا کی اتنی بڑی آبادی میں ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ اتنی زیادہ بت پرستی ہو رہی ہے، اور وہ بت پرستی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ خود اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، کبھی پتھروں کے، کبھی لکڑیوں کے، اور ان کو بڑے بڑے مندروں اور بت خانوں میں رکھتے ہیں اور وہاں جا کے اس کی عبادت کرتے ہیں. اس ملک کا نام ہے عراق. عراق کے ایک شہر پور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اچھا، جب وہ عراق میں پیدا ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کی پرورش ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ ہوش والی عمر میں آتے ہیں تب سے ہی ان کے اندر غور و فکر کی صلاحیت بہت زیادہ تھی. یہ تو ایک جانی پہچانی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کو چننا ہوتا ہے، کہ انبیاء کا سلسلہ جب تک چلتا رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو جتنے بھی نبی آئے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے. حضور کا نام بھی مصطفیٰ ہے.
یعنی اللہ کا چنا ہوا. یہ سلیکٹیو ہوتے ہیں. اللہ دنیا میں بھیج کے ان کو انتخاب نہیں کرتا کہ یہ ہوں گے میرے نبی، بلکہ اللہ نے پہلے سے ہی انتخاب کیا ہوتا ہے کہ میں ان کو دنیا میں بھیج رہا ہوں، یہ وہاں جا کے میرے نبی بنیں گے. وہ منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام میں بھی وہ خصوصیات بچپن سے دیکھی جاتی تھیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے. مثلا وہ اتنا زیادہ غور و فکر کرتے تھے جو کہ عام طور پہ کم عمری کے بچے نہیں کیا کرتے. ان کا غور و فکر کیا ہوتا تھا؟ کس بات پہ غور و فکر کرتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے اپنے ارد گرد کا ماحول کہ کس طرح کا ماحول ہے. وہ دیکھتے تھے کہ میرا باپ آزر خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہا ہے، خود بت بنا کے مندر میں لے کے جا رہا ہے، بت خانے میں لے کے جا رہا ہے، وہاں جا کے رکھتا ہے اور پھر اسی کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ سوچتے تھے کہ کیسا رب ہے جو انسان کے ہاتھوں کی تخلیق کا محتاج ہے، یعنی اس کو انسان خود بنائے اور اسی کی عبادت کرنے لگ جائے. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. پھر عراق کا اس وقت جو موجودہ بادشاہ تھا نا، اس کا نام ہے نمرود. نمرود کا اگر میں آپ کو تعارف کرواؤں تو اس کا تعارف اس طرح سے ہے کہ نمرود اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. نمرود نا جب بادشاہ بنا نا تو اس نے بہت بڑی سلطنت پہ حکومت کی ہے. چند وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت بڑی بڑی سلطنت دی تھی نا، جیسے حضرت سلیمان ہیں، ذوالقرنین، بخت نصر، اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے یہ نمرود. بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا. اس سلطنت کی اور اس بادشاہت کے تکبر نے نا اس کو اپنے آپ کو خدا کہنے پہ مجبور کر دیا تھا. اور وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، بس وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو، کہ سب سے بڑا میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ تکبر اس کے اندر تھا. پھر عوام پہ ظلم کرنا اس کے لیے عام بات تھی. وہ کہتا تھا کہ میں جب چاہوں کسی کو مار سکتا ہوں، میں جب چاہوں کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ غور و فکر کرتے تھے بہت زیادہ، تو وہ اپنی قوم کو دیکھتے تھے کہ سب بت بنا رہے ہیں، سب ان کی عبادت کر رہے ہیں. قوم میں ایک اور بھی بات تھی، وہ یہ کہ علم نجوم پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے. ستاروں کو دیکھتے تھے اور ستاروں سے اپنے مستقبل کا حال جانتے تھے کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے اچھا ہے یا یہ کام کرنا ہمارے لیے برا ہے. تو یہ چیز ان کے اندر بہت زیادہ تھی. پھر ہر سال ایک میلہ لگتا تھا جو کہ شہر سے ذرا ہٹ کے لگتا تھا. بہت بڑے جنگل میں ایک بازار سا لگا لیا جاتا تھا اور وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے تھے. وہ سب آتے تھے، اپنے اپنے بتوں کے نام کی قربانیاں وہاں کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور ہر طرح کا حرام اور ناجائز کام وہاں پہ ہوا کرتا تھا. حضرت ابراہیم کو ان میلوں سے بھی شدید نفرت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غور و فکر کی اگر آپ بات کریں کہ وہ کس طرح غور کیا کرتے تھے، وہ کائنات کے جو مظاہر ہیں نا، یعنی جو کائنات کی نشانیاں ہیں، ان کو بہت زیادہ دیکھتے تھے. وہ دیکھتے تھے میں اس بات پہ تو یقین نہیں کر سکتا کہ یہ بت میرا رب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہم نے خود بنایا ہے. تو کیوں نہ اب میں رب کی تلاش کروں، میں دیکھوں کہ رب کون ہو سکتا ہے. تو سورہ انعام کی آیت نمبر 75 سے 79 میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس غور و فکر کا ذکر ہے جو اللہ نے خود بتا دیا. کہ وہ غور و فکر میں آپ کو مفہوم کر کے بتاؤں گی کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ باہر نکلے، آسمان پہ دیکھا ستارہ چمک رہا تھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ بہت چمکدار ہے، یہ غور و فکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھا، ستارے کو دیکھتے رہے، صبح تک وہ ستارہ ڈوب گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا، میرے رب کو تو زوال نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد دوبارہ غور و فکر کی باری آئی تو چاند کو دیکھا، کہا چاند میرا رب ہو سکتا ہے. پھر دیکھا تو چاند بھی ڈوب گیا. پھر کہا کہ یہ تو میرے رب کی ہی مہربانی ہے کہ میں گمراہ ہونے سے بچ گیا، کہ میں نے چاند کو اپنا رب نہیں سمجھ لیا، کیونکہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، غائب ہونے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھا جو دن کے وقت پوری آب و تاب کے ساتھ اپنا جلال دکھا رہا تھا، کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ یہ تو ان دونوں سے بھی بڑا لگ رہا ہے، تو رب تو پھر بڑا ہونا چاہیے. لیکن پھر جب شام ہوئی تو وہ سورج بھی غروب ہو گیا. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اپنے اندر محسوس کی کہ یہ سب تو مخلوقات ہیں، ان کو تو زوال ہے، رب تو وہ ہونا چاہیے
جس کو زوال نہیں ہو سکتا، جس کو فنا نہیں ہو سکتی. یہ غور و فکر نہ حضرت ابراہیم کرتے رہتے تھے. اکثر اپنے باپ سے اور لوگوں کے پاس جا جا کے بھی اس بارے میں بات کرتے تھے، کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو اپنا رب سمجھ رہے ہو. یہاں تک کہ وہ جوان ہوئے. اب جوانی میں دونوں واقعات ہوئے. ان کی شادی بھی، ان کی شادی انہیں کی خاندان کی حضرت سارہ سے ہوئی. حضرت سارہ بہت خوبصورت خاتون، اور ان کے اندر بھی بہت زیادہ طبیعت میں سادگی اور اچھائی اور نیکی کا غلبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم حضرت سارہ کی شادی کروا دی. شادی کے بہت عرصے بعد تک نا ان کے ہاں اولاد نہیں ہو سکی. اولاد نہ ہونا حضرت ابراہیم کے لیے ایک آزمائش. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے نا، لازمی ساتھ میں کوئی نہ کوئی تعریف جوڑی ہے. ابراہیم تو وہ تھے جو وفا کرنے والے تھے، جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی قسط کا نام بھی یہی رکھا ہے. تو یہاں سے نا وفا کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جیسے کہتے تھے نا کہ ابراہیم یہ آرڈر آیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے کو بھی سوچتے نہیں تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا، کیوں، کیسے ہو سکتا ہے یا اس کے بعد کیا ہوگا. جیسے ہی سنتے فوراً اطاعت کرتے، فوراً، وہ جتنی مرضی بڑی آزمائش کیوں نہ ہوتی. حضرت ابراہیم نے فوراً سر تسلیم خم کیا ہے. جب بھی اللہ نے ان کو قرآن پاک میں نہ صرف وفادار بلکہ اپنا خلیل، دوست ہی بنا لیا. اگر وفا کے امتحانوں کی بات کریں تو اولاد نہ ہونا بھی ایک آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ مانگ تو رہے تھے، لیکن شکوہ کناں نہیں تھے. شکوہ نہیں کرتے تھے اللہ سے، صرف مانگتے تھے. یہ ایک آزمائش تھی. یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا. اب وہ شخص جو بچپن سے ہی اور پھر اپنی جوانی میں بھی توحید کا عنصر ان کے اندر بہت زیادہ ہے، غور و فکر کرتے ہیں. اب جب وہ بن ہی نبی گئے ہیں، یہ ٹائٹل ان کو مل گیا ہے، تو اب تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ وہ لوگوں کو بت پرستی کرنے دے. تو جب بھی کسی نبی کو نبوت ملتی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا حکم کیا دیتے ہیں. سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اپنے گھر سے، اپنے قریبی لوگوں سے شروع کیا جائے. تو قریبی لوگوں میں تو سب سے پہلے بیوی ہی آتی ہیں. حضرت سارہ نے فوراً مانا. پھر ایک بھتیجے کا ذکر ہوتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے بہت منتخب کردہ بندے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت لوط علیہ السلام وہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں. ان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے فوراً اس چیز کو مانا. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرما دی تھی. تو صرف یہ دو لوگ ہیں جو ایک نبی کی تبلیغ پر سر تسلیم خم کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں اور اسلام قبول کر چکے ہیں. حضرت ابراہیم کا دین اس وقت اسلام ہے، اسلام قبول کر چکے ہیں. اب جب باپ کی باری آتی ہے کہ باپ آزر جو خود ہی بت بنایا کرتا ہے، اگر اس سے بات کی جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 48، وہ ساری باپ اور بیٹے کے درمیان ایک مکالمہ ہے جو اللہ نے خود ذکر کر دیا ہے، جس کا میں مفہوم کرتی اگر آپ کو بتاؤں تو اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم کی آپ یہاں پہ دعوت کا اگر انداز چیک کریں تو کیونکہ سامنے باپ ہیں تو ادب اور احترام اور وہ رشتہ جو ان کا اپنے باپ سے ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہ سامنے رکھنا ہے اور بار بار اس رشتے کو ذکر کرنا ہے. اے میرے باپ، اے میرے باپ، بار بار یہ بات یاد دہانی کرانی ہے کہ جس کو میں بتا رہا ہوں میرے باپ ہے. تو وہ نرمی کا آنسر جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑا. بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ، آپ کن چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع اور نقصان ہی دے سکتے ہیں. ان کی عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا ہے، نبوت کا ذکر بھی کرنا تھا نا، کہ ایک ایسا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا. آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو ایک صحیح رستہ دکھاؤں گا تاکہ آپ شیطان کی پیروی نہ کریں. اے میرے باپ، بے شک شیطان جو ہے وہ رحمان کا بہت بڑا نافرمان، یعنی یہ جو بت پرستی ہے نا، یہ شیطان آپ کو سکھا رہا ہے. میرے علم کی پیروی کریں اور شیطان کا راستہ چھوڑ دیں.
باپ نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے معبودوں سے بیزار کر رہا ہے، یعنی ان کی برائی کر رہا ہے، میرے بتوں کی برائی کر رہا ہے؟ اب اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سخت سزا دوں، لہٰذا مجھ سے دور ہو جا۔ باپ نے صاف انکار کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا جواب ہے اپنے باپ کو دینے کے لیے؟ یہ ایک دائی، ایک تبلیغ کرنے والے اور جو اللہ کے راستے پہ چلانے والا شخص ہوتا ہے نا، یہ اس کے اندر کی خوبی ہوتی ہے کہ اب جواب میں اس نے بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی۔ جبکہ مخالف کا جواب بھی پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہوگا، تو انہوں نے بد اخلاقی سے نہیں بلکہ کہا کہ اے میرے باپ، آپ پر سلامتی ہو۔ اور یہ بات تو ہم نے قرآن میں پڑھی ہوئی ہے نا، کہ جب بھی وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کو جب کوئی برائی ملتی ہے نا، تو وہ وہاں سے کیا کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو۔ میرا اور آپ کا بس اتنا ہی تعلق تھا کہ میں آپ کو سمجھا سکتا تھا۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میں نے صرف بتا دینا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہی کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ اب آج میں آپ سے بھی بری ہوتا ہوں، بیزار ہوتا ہوں، یعنی آپ سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں کہ میں آپ کے اس کام میں شامل بھی نہیں ہوں، اور میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ میں آپ سے بھی بیزار ہوں اور ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کی آپ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کر رہے ہیں۔ وہاں سے ہٹے، پھر اپنی قوم کے پاس آ گئے۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 69 سے 77 تک اللہ تعالیٰ نے قوم اور ابراہیم علیہ السلام کا جو تبلیغ کا انداز ہے قوم کو، وہ بھی ذکر کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اب قوم خود بتا رہی ہے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے ہم جمے رہتے ہیں، یعنی ہماری عبادت، ہمارا مانگنا، ان کے آگے چڑھاوے چڑھانا، بس انہی کے لیے ہے ہمارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں وہ فائدہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اسی لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمہارے سوالوں کے جواب نہیں ہمارے پاس کہ وہ سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے تو وہ جو کرتے ہوئے پایا ہے نا، ہم تو بس اس کی تقلید کر رہے ہیں، ہماری اپنی کوئی عقلیں نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ تم پوج رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا، سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ یعنی ان سے بھی بیزاری کا اعلان کر دیا، اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اعلان کر دیا، اور یہی ایک دعوت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر ہاں آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت سیکھ رہے ہیں نا کہ پہلی قسط میں ان کا ذکر ہے، تو ہمیں ان کی اس طرز تبلیغ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دائی کو بالکل بھی بد مزاج نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے دور بھاگیں اور اس کی بات نہ سنیں، بلکہ لوگوں کی مخالفت کے باوجود بھی اس کو جواب میں ایسا ہی عمل کرنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں میں اس سے بری ہوں، کہ میں اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کو بس دعوت دیتا رہوں گا، لیکن میرے انداز میں آپ کو کہیں بھی بد اخلاقی نظر نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم کی دعوت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ آیا کہ قوم کا وہی سالانہ میلہ منعقد ہونے لگا، سب جانے کی تیاری کر رہے ہیں، بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ پرجوش ہوتے تھے وہ اپنے اس میلے میں جانے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے کام بھی ان کو نظر آ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کو بھی وہاں لے کے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم کا ایک عمل سامنے آیا کہ حضرت ابراہیم نے انہی کا جو کام تھا نا وہ ان کے سامنے ظاہر کر کے دکھایا، اور اس کو کہتے ہیں توریا کرنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیا ہے۔ پہلی دفعہ یہاں توریا کیا، اور اس توریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توریا کہتے ہیں کہ ایسے انداز میں بات کرنا کہ جس کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہو، لیکن سامنے والا اس کا مطلب وہ سمجھے کہ جو اس کو جس سے وہ مطمئن ہو جائے، لیکن آپ کا مطلب اس سے دوسرا ہو، اور وہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا۔ اب جیسے مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم نے ان کو آ کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ میلے پہ چلیں گے، تو انہوں نے فوراً ستاروں کو دیکھا، کیونکہ یہ قوم کا عمل تھا۔ قوم جو ہے وہ علم نجوم پہ بہت زیادہ یقین کرنے والی تھی۔
ہر کام ستاروں کو دیکھ کے. تو انہی کا عمل دہرایا کہ ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. جس کا مطلب جو حضرت ابراہیم کا تھا وہ یہ تھا، یعنی اس کے پیچھے مفہوم کیا چھپا تھا، یہ کہ تمہارے ساتھ جانے سے، تمہاری بت پرستی سے اور شرک سے میں بیزار ہوں. بیزار ہونا اور بیمار ہونا کر لیا انہوں نے کہ میں بیزار ہوں. میرے اندر یہ چیز جو ہے وہ ایک بیماری کی طرح ہے جو نکل نہیں سکتی کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، تو میں بیمار ہوں. انی سقیم، وہ سمجھے کہ واقعی جسمانی بیماری ہوگی اور اس نے ستاروں کی طرف دیکھا ہے تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، لہٰذا وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ میں بیمار ہوں. لیکن جب وہ جا رہے تھے نا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوا تھا کہ ان کے جانے کے بعد میں کیا کروں گا، تاکہ ان کو یہ حقیقت کھل سکے کہ جن کو یہ معبود مانتے ہیں وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اور وہی ہوا، قوم میلے پہ چلی گئی. پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے ہیں، وہاں چھوٹے بڑے ہر طرح کے بت رکھے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے ان بتوں کو توڑ دیا. توڑنے کے بعد سب سے بڑا بت جو وہاں موجود تھا اسی کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا اور باہر آ گئے. باہر آئے، واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے. قوم واپس آئی. قوم نے تو آتے ہی جانا ہوتا تھا اپنے بت خانے کے اندر. جب وہاں گئے ہیں تو پھر بتوں کا تو کوئی حال نہیں تھا، معبود توڑتے پڑے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہمارا، کس نے کیا، یہ کون ہے وہ شخص جو ایسے کر سکتا ہے. تو کسی نے ان میں سے کہا کہ وہی ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کی بہت زیادہ برائی کرتا ہے، یہ یقیناً اسی کا کام ہوگا، اسی کو بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہو گئی. ان سے سوال جواب شروع ہو گئے کہ تم نے یہ کیا کام کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا توریہ کیا کہ وہ جو کلہاڑا رکھا تھا جس کے کندھے پہ، تو کہا کہ اس سے پوچھ لو. ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل تھی تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ یہ بڑا بت ہے، وہ اس کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم یہی کہنا چاہے تھے یہی ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے اور یہی سب سے بڑا ہے. لیکن اندر سے اس کے مفہوم میں یہ ایک دلیل تھی کہ شاید وہ اس بات پہ ان کے دل میں خیال آئے کہ چاہے بت بڑا ہو چاہے بت چھوٹا ہو، وہ تو ہم نے خود اپنے تو سورہ انبیاء آیت نمبر 57 سے 67 تک یہ والا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا خود قرآن پاک میں لکھ دیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے، پھر وہ واپس آئے اور حضرت ابراہیم نے بڑے بت کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، شاید یہ جواب دے. تو وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہو، انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو نا کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تو پھر ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں. اس پہ حضرت ابراہیم نے دلیل پیش کی، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی کیسے عبادت کر سکتے ہو جو تمہیں بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو اپنا بھی کوئی بھلا نہیں کر سکتے، تو ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہو. افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا تم عقل نہیں رکھتے. یعنی یہاں پہ بات پتہ چلی ہمیں کہ دین اسلام عقل سکھاتا ہے، دین اسلام تقلید نہیں سکھاتا. دین اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ جو کچھ بھی آپ سنتے چلے آ رہے ہو بس اس پر عمل کرنے لگ جاؤ، بلکہ غور و فکر، عقل استعمال کرنا، شعور کا استعمال کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی بڑے دربار یعنی نمرود کے پاس، کیونکہ بادشاہ کے پاس تو جانا تھا. وہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 258 میں اللہ تعالیٰ نے نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ لکھا ہے. بہت چھوٹا سا ہے، مختصر سا، لیکن کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا تو جس شخص کا جو عقیدہ ہو اس کے سامنے جا کے ویسے ہی بات کرنا انبیاء کی صفت ہے. اب وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نمرود کے بارے میں اس طرح سے ذکر کیا سورہ بقرہ میں کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑا کیا تھا. کیا جھگڑا کیا تھا کہ رب تو میں ہوں، خدا تو میں ہوں. اور کیوں ایسا جھگڑا کیا؟ اللہ کہہ رہے اس لیے کہ اللہ نے ہی اس کو دولت دی تھی، تو وہ دولت کی وجہ سے تکبر کرنے لگ گیا اور اپنے آپ کو رب سمجھنے لگ گیا. ہوا یہ تھا کہ ابراہیم نے اس کو کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دے سکتا ہے اور موت بھی. تو نمرود نے جواب میں کہا زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں اور موت بھی. اچھا اب یہ آیت، اس کی تفسیر جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو نمرود کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ میرے پاس، میرے قید خانے میں بہت قیدی ہیں
میں چاہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دوں، اس کا مطلب ہے میں نے انہیں زندگی دے دی، میں چاہوں تو انہیں مروا دوں، اس کا مطلب ہے میں نے انہیں موت دے دی۔ اس جو حضرت ابراہیم کی اور دلیل تھی نا، اس کا جواب نمرود نے یہ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل پیش کی، اور وہ یہ کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ، کیونکہ مشرق سے تو میرا رب نکالتا ہے۔ اس پہ جو بادشاہ تھا نا وہ بالکل خاموش رہ گیا، کوئی جواب نہیں آ سکا اس کو، اور وہ لاجواب ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن تب قوم نے اور بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوسری بہت بڑی آزمائش ثابت ہوا، لیکن اللہ کے دین کے راستے میں حضرت ابراہیم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور وہ یہ کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 سے لے کے 70 تک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قوم نے کیا کہا۔ قوم نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، جن کو یہ برا بھلا کہتا ہے ان کی مدد ایسے ہو سکتی ہے کہ اس کو جلایا جائے۔ بہت بڑی آگ کا الاؤ سلگایا گیا، وہ اتنا زیادہ بہتی ہوئی آگ تھی کہ اگر اوپر سے بہت فٹ کی بلندی پہ کوئی پرندہ بھی گزرتا اس آگ کے اوپر سے تو بھسم ہو جاتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کو جب اس میں پھینکنے کی باری آئی، تب ظاہر ہے کوئی شخص قریب جا کے تو نہیں ڈال سکتا، تو بہت بڑی منجنیق بنائی گئی۔ منجنیق یعنی ایک طرح سے توپ ہوتی ہے، جس میں اگر ایک انسان کو رکھ کے پھینکا جائے، اس کی ڈوری وغیرہ کھینچی جائے، تو وہ انسان جا کے ایگزیکٹ اس جگہ پہ گرتا ہے جس جگہ پہ وہ رکھی جاتی ہے۔ وہ پورا اس کا نا انہوں نے ایک بنایا ہوتا ہے طریقہ، تو وہ جا کے اس طرح گرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا، اور پھر وہ نشانہ ان کا دیا گیا تاکہ وہ سیدھا آگ میں جا کے گرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ، میرے اس نیک بندے پر، اس وفادار بندے پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، کوئی نقصان نہیں پہنچانا ان کو۔ اور وہی ہوا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو کچھ ہی دیر بعد بالکل ٹھیک ٹھاک، بغیر ایک بھی بال کو نقصان پہنچے وہ باہر آ رہے تھے۔ اب وہ جب باہر آ گئے تو قوم کا اور بادشاہ کا جو ایک منصوبہ تھا وہ تو ناکام ہو گیا۔ اب اس ناکامی کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ پہ مزید مظالم کا آغاز ہو گیا، زمین ان پر تنگ کر دی گئی، ان کو طرح طرح کی مصیبتیں، دھمکیاں، مشکلات سے گزارا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنے پیارے بندے کو وہ حکم دیا جو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو دیتے ہیں کہ اگر کسی زمین پر اللہ کا نظام اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے تو تم نے وہاں نہیں رہنا، بلکہ وہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو وفادار کہا، وہ ابراہیم جو وفا کرنے والے تھے، کیونکہ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ ابراہیم نکلو عراق سے، انہوں نے وہ 3 بندوں پر مشتمل قافلہ تھا، وہ تینوں کے تینوں روانہ ہو گئے، حضرت سارہ، حضرت لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اپنا گھر بار جہاں پہ بچپن گزرا، پھر جوانی گزری، شادی ہوئی، پھر نبوت جیسا منصب ان کو اس جگہ پہ ملا، اس کو چھوڑ کے بس نکل جانا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ میرے لیے جگہ بنا دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کا ہی ایک منصب اور اخلاق ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے کچھ کہا ہے تو آگے اسباب نہیں دیکھنے کہ میرے پاس کیا ہے، میں کیسے گزارا کروں گا، کیا دیکھنا ہے؟ صرف اللہ کا حکم، اور وہ نکل پڑے۔ اچھا، میں نے جیسے آپ کو مختلف ملکوں کے نام بتائے ہیں شروع میں کہ یہ ممالک آباد ہو چکے تھے، تو 3 بندوں کا نا چھوٹا سا قافلہ ہے جو جا رہا ہے چلتا ہوا، اور مختلف وہاں پہ ملک آ رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا کہ ہم نے کہاں رکنا ہے۔ وہ اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے ان تینوں نے۔ تو راستے میں نا انہیں ایک ملک سے گزرنا ہوا جس کا نام ہے مصر۔ اچھا، مصر میں نا ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، اور اس بادشاہ کی ایک بہت بڑی برائی یہ تھی کہ وہ خوبصورت عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت سارہ بہت حسین تھی، تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ ابراہیم ایک شخص ہیں جو یہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت حسین عورت ہیں۔ تو بادشاہ نے پہلے حضرت ابراہیم کو بلایا یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ تمہارے ساتھ جو ہیں یہ کون ہے۔ اس وقت اپنا حضرت ابراہیم نے توریہ کیا، دوبارہ مصلحتاً ایک ایسی بات بولی جس کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن سامنے والا اس کا مطلب وہی سمجھے جو وہ سمجھنا چاہ رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔
تو انہوں نے توریہ کیا کہ جو میرے ساتھ ہے نا یہ میری بہن ہے۔ پھر حضرت ابراہیم آئے حضرت سارہ کے پاس، اور بادشاہ نے اس وقت بھی کہہ دیا کہ یہ اب میرے پاس رہیں گی۔ حضرت ابراہیم کو، کیونکہ اللہ پاس سب سے زیادہ جو بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کو پتہ تھا کہ حضرت سارہ کی حفاظت ہی ہوگی اللہ کی طرف سے، تو ابراہیم حضرت سارہ کے پاس آئے ہیں اور کہنے لگے اب مجھے جھوٹا نہ پڑوا دینا، میں نے تمہیں وہاں اپنی بہن کہا ہے، اور خدا کی قسم اس وقت تمہارے اور میرے علاوہ روئے زمین پہ مومن تو کوئی نہیں ہے، تو تم بہن ہو ایمان کی حیثیت سے میری، اور میں بھائی، کیونکہ مومن اور مومن تو بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو سارہ پہ گئی ہے بادشاہ کے پاس، کیونکہ انہوں نے فوراً اس نے بندے بھیجے، سارہ کو قبضے میں لے لیا، وہاں گئی ہیں۔ تو حدیث میں نا دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، ایک ذکر آتا ہے کہ سارہ فوراً بادشاہ کے پاس جاتے ہی جائے نماز بچھا کے کھڑی ہو گئی، جو شریعت ابراہیمی میں نماز کا طریقہ تھا نا اس کے مطابق عبادت کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے کہ یا اللہ میں تجھ پہ اور تیرے رسول پر ایمان لاتی ہوں نا، اگر رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو میرے اوپر کسی کافر کو مسلط نہ ہونے دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے اپنی نیک بندی کی دعا قبول کرنی تھی، بادشاہ آئے ہیں، حضرت سارہ کی طرف قدم بڑھائے ہیں، اور ایک دم سے جیسے تھر تھرانے لگتا ہے نا انسان، کپ کپانے لگتا ہے، ویسا ہوگا، اور اس کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ پھر بادشاہ نے درخواست کی کہ مجھ سے میرے لیے دعا کرو، میں اس مصیبت سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اور دعا میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ یا اللہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو سارے کہیں گے میں نے کیا، اور واقعی دیکھیں نا پھر ایک شخص کا وہاں سے نکلنا ہی ممکن نہ ہو اگر وہ قاتل مشہور ہو جائے، تو دعا کی کہ اس کو اللہ نجات دے دے۔ بادشاہ کو اللہ نے نجات دی، بادشاہ نے دوبارہ وہی قدم بڑھانے کی کوشش کی، پھر وہی ہوا، زمین میں دھس گیا، پھر تیسری مرتبہ بھی کہا، تیسری مرتبہ دوبارہ قدم بڑھانے کی کوشش کی، پھر زمین میں دھس گیا۔ 3 مرتبہ حضرت سارہ سے دعا کروائی، ہاں سارہ کی دعا سے اللہ نے اسے نجات دی، اور پھر وہ جیسے نکلتا برائی کی طرف قدم بڑھاتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ معاملہ ہوتا تو وہ دعا کرواتا تھا۔ جب 3 دفعہ ایسا ہو گیا تب بادشاہ نے اصل میں پھر رجوع کیا اس بات سے کہ میرے پاس نا یہ کوئی انسان نہیں بھیجا تم نے، مجھے لگتا ہے یہ کوئی سرکش جن ہے۔ ہر سارہ کی طرف اشارہ کرے گا یہ انسان نہیں لگتی مجھے، یہ کوئی جن لگتی ہے مجھے، یہ کوئی اور مخلوق لگتی ہے مجھے، لہٰذا ان کو تو واپس ابراہیم کے پاس بھیج دو، اور نہ صرف ان کو بھیجنا بلکہ میری طرف سے ان کے لیے خدمت کرنے کے لیے ہاجرہ بھی دے دو۔ گفٹ کے طور پہ حضرت ہاجرہ بھی حضرت ابراہیم کو دے دی، یہ میری طرف سے ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے بزرگ لگتے ہیں، تو پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی عورت کو قبضے میں لیا ہو اور یہ والا معاملہ ہوا ہو، لہٰذا میں گفٹ کے طور پہ کہ میری طرف سے ہاجرہ بھی لے جائیں۔ اب حضرت سارہ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت ہاجرہ 4 لوگ ہیں جن کا آگے مصر سے سفر شروع ہوگا۔ پھر یہاں سے یہ ہوا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نا اللہ نے نبوت دے دی تھی، اور انہیں بھیج دیا تھا ایک جگہ ہے صدوم علاقہ ہے اس جانب، اور لوط علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے وہاں جا کے تبلیغ شروع کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ اب ان کی 2 ازواج رہ گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے بھی شادی کر لی تھی، اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اب 2 ازواج ہیں اور حضرت ابراہیم ہیں۔ آگے جس جگہ جانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ فلسطین، ملک شام، کہ وہاں جائیں اور دوبارہ اپنی تبلیغ کا آغاز کریں۔ حضرت ابراہیم وہاں چلے گئے، وہاں پہ بھی لوگ مختلف، کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو پہلے آنے والے انبیاء کی تعلیمات سب بھولے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بہرحال وہاں پہ تبلیغ شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دعا جو حضرت سارہ مدتوں سے مانگ رہی تھی اپنے لیے، وہ حضرت ہاجرہ سے شادی کے بعد حضرت ابراہیم کے لیے پوری کر دی کہ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو پہلی بیوی ہیں، فطری طور پر ایک تھوڑی سی جلن کا عنصر، تھوڑا غصہ، لڑائی والا عنصر وہ تو ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ میں جھگڑا ہوا، اور ہوا کس کی وجہ سے کہ حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ کو وہ ایک فطری طور پر رقابت محسوس ہونے لگی۔ تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ جھگڑا ہوا نا تب ایک اور آزمائش شروع ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ نے حکم دیا کہ ہاجرہ کو اور بچے کو لے کر آپ شام سے بھی نکل جائیں،
ان کو الگ الگ کر دیا جائے، 2 ازواج ہو. اور یہ تو قانون، یہ تو دستور اللہ نے بنانا تھا نا، یہ نظام تو اللہ نے بنانا تھا کہ دونوں بھائی، دونوں مائیں الگ الگ ہوں گی تو پھر آگے دونوں بھائیوں کی الگ الگ طور پہ نسلیں چلیں گی. اب یہاں سے حضرت اسماعیل چھوٹے سے بچے ہیں اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ ہیں، ان کو لے کے حضرت ابراہیم نکلتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے کہ ابھی تو ایک جگہ پہ آ کے قیام کیا ہے، تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، لیکن اب دوبارہ کہیں اور جانا، سفر شروع ہو گیا. سفر اس طرح سے تھا کہ جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے، مختلف علاقے آ رہے تھے جو بہت سرسبز تھے، خوبصورت تھے، آبادی والے تھے. حضرت ابراہیم نے جہاں جہاں سوچا کہ شاید اللہ تعالیٰ یہاں رکنے کا حکم دے، یہاں رکنے کا حکم دے، لیکن وہ مقام نہیں آ رہا تھا جہاں اللہ نے رکنے کا حکم دیا تھا. یہاں تک کہ بہت ایک ایسی جگہ آ گئی جو ہر طرف ریت سے بھری ہوئی تھی اور صرف وہاں پہ چند ٹیلے تھے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی تودوں کی شکل میں، اور دور اور نزدیک کہیں بھی آبادی یعنی انسانی آبادی اور پانی کا نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ پانی نہیں تھا تو وہاں پہ کس نے آباد ہونا تھا. این اس بیچ مقام پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو حکم دیا کہ یہاں رک جائیں. وہ چلتے چلتے رک گئے. جیسے وہ وہاں رکے ہیں، اب حضرت ہاجرہ کے پاس سامان کیا تھا جو اس سفر میں وہ لے کر آئی تھی؟ صرف اور صرف پانی کا ایک مشکیزہ تھا جس کو وہ پیتی تھی اور اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی. خود اپنے پینے کے لیے صرف پانی تھا، اور وہ پھر اتنا پانی نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ عرصہ تک وہاں رہ سکے، وہ چند دن میں ختم ہو جانا تھا. اب ایک ایسی جگہ جو ہر طرف ریت سے بھری ہوئی ہے، سنسان ہے، وہاں رکنے کا حکم دے دیا. تو حضرت ابراہیم تو ویسے ہی آرڈر کو فوراً پورا کرنے والے تھے، رکے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ نے حکم دے دیا آپ نے نہیں رکنا، آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے واپس شام، کیونکہ آپ کی تبلیغ کا سلسلہ وہاں چل رہا ہے، آپ کی بیوی اور بچے نے یہاں رکنا ہے. بہت بڑی آزمائش اس بچے کے لیے جو اتنی مرادوں اور دعاؤں کے بعد دنیا میں آئے ہوں، اور اب ان کو جو شیر خوار ہیں یعنی دودھ پینے کی عمر میں ہیں اور بہت چھوٹے اور معصوم ہیں، ان کو وہاں چھوڑ کر، وہ بھی ایک اکیلی ماں کے ساتھ، آس پاس کوئی نہیں ہے، وہاں سے جانے کا دل اور حوصلہ اگر کسی کا ہو سکتا تھا تو وہ اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے فوراً وہاں چھوڑا ہے، کیوں، کیا، کب، کیسے والے جملے کچھ نہیں بولے اور واپس پلٹ گئے، شام کی طرف منہ کر لیا. جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ ہمیں کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت ہاجرہ کا جواب تھا کہ اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تب میں بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے اللہ کی چنی ہوئی مخلوق میں سے، بندوں میں سے تھی. انہوں نے حضرت اسماعیل کی ماں بننا تھا. حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی بہت ساری سنتیں ایسی تھیں جو اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانوں میں چلانی تھیں، تو ان کی بھی کیا ہی بات تھی. تو انہوں نے نا کہا کہ میں اللہ کے لیے اگر آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوں، اور حضرت ابراہیم چلے گئے. پھر جب حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں اور بیوی اور بچہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح اوجھل ہو جاتے ہیں کہ اب بیوی اور بچہ نہیں دیکھ سکتے. بچے تو ویسے ہی بہت چھوٹے تھے، لیکن بیوی کو اب نظر نہیں آ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں. تو وہ پھر ایک ٹیلے کے پیچھے سے نا یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو بھی آباد کرے اور یہاں پہ لوگ دور دور سے آئیں اور ان کے لیے یہاں پہ کشش ہو. اس جگہ کو ایسا آباد کر دیں کہ دور اور نزدیک کے لوگ جو یہاں پر نہیں آتے نا، ان کے لیے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ ان کے لیے کشش پیدا ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور وہ تو قبول پھر ایسی ہوئی کہ وہ جگہ، اب اس وقت وہاں پہ کون ہے؟ صرف تنہا ایک عورت حضرت ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اچھا، اگر ہم دوسری جانب سے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام شام چلے جاتے ہیں اور شام کے اندر ان کی تبلیغ کا آغاز دوبارہ ہو جاتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی جو پہلی زوجہ حضرت سارہ تھی نا، ان کو بھی حضرت اسحاق عطا فرماتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو یہ ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک شام میں ہے حضرت سارہ کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام،
اور ایک وہاں ہیں جہاں پہ حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہاں پہ یہ معاملہ ہوا کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت حاجرہ کے پاس وہ جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہوا تو اب ان کے اپنا وہ جو ایک ذریعہ تھا جس سے وہ اپنے آپ کو تر و تازہ رکھتی تھیں اور بچے کو بھی دودھ پلاتی تھیں، وہ جب ختم ہو گیا تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل مرحلہ تھا۔ اب بچے کو دودھ بھی پلانا تھا اور خود بھی پانی پینا تھا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت اسماعیل کا رونا حضرت حاجرہ سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے سوچا کہ اب یہاں پہ تو کوئی ہے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی پہاڑی پہ چڑھوں تو مجھے کوئی آبادی یا کہیں پانی کا کوئی نشان نظر آ جائے تو ادھر چلی جاؤں گی، پانی لے لوں گی۔ تو وہ صفا پر چڑھی ہیں اور خوب بلندی تر گئی ہیں، پھر واپس آئی ہیں، بچے کو دیکھا ہے، پھر دوسری جانب مروہ تھا، پہاڑی تھی، اس پر چڑھی ہیں، بلندی تک جاتی تھیں، دیکھ کر آتی تھیں، لیکن پھر بے تاب ہوتی تھیں کہ بچہ بھی اکیلا ہوگا، پھر واپس آتی تھیں، بچے کو دیکھتی تھیں۔ یعنی ماں کی ایک بے تابی بھی تھی اور بچے کو دودھ پلانے کی بھی خواہش تھی اور بچے کا رونا بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن پانی کی تلاش میں ضروری تھی۔ تو سب کام ایک صرف حضرت حاجرہ نے اکیلے کیے ہیں۔ کیا کرتی تھیں کہ صفا پہ چڑھتی تھیں، بلندی تک جاتی تھیں، پانی کی تلاش میں نگاہ دوڑاتی تھیں، ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کے دیکھتی رہتی تھیں کہ میدان جہاں پہ اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، تو جب تک وہ ان کو نظر آتے رہتے تھے وہ آرام آرام سے چڑھتی ہوئی جاتی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کو نظر آنا بند ہو جاتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جلدی سے بھاگو، دوڑتی ہوئی جاؤ، دیکھوں اگر پانی کا کہیں نام و نشان نہیں نظر آ رہا تو واپس تیزی سے آؤں۔ اور وہ ایک چھوٹا سا نا خطہ آپ کہہ لیں، چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا جس میں وہ تیز دوڑتی تھیں اور باقی پہاڑی کے حصے میں وہ آرام سے نارمل رفتار میں چلتی ہوئی جاتی تھیں۔ تو انہوں نے نا صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے ہیں ٹوٹل، پانی کی تلاش میں کہ شاید کہیں سے کوئی انسان آتا ہوا دکھائی دے دے، میں اونچائی پہ ہوں گی تو کسی کو آواز دے لوں گی، یا شاید کوئی مجھے دیکھ لے گا، میں اشارے سے بلا لوں گی، کوئی پانی کا کہیں سے نام و نشان مل جائے۔ تو 7 چکر لگاتی تھیں اور اس ایک حصے میں دوڑتی ہوئی جاتی تھیں۔ آج بھی جب ہم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں تو صرف ایک اس حصے میں مرد حضرات تیز دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، عورتیں اپنی رفتار میں، مرد حضرات تیز دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس ایک حصے کو جہاں پہ حاجرہ تیزی سے دوڑ رہی تھی اس کو گرین لائٹس کے ساتھ نمایاں کر دیا گیا ہے کہ اس حصے پہ آپ نے تیزی سے آنا ہے، کیونکہ یہ ایک ماں کی سنت ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے بے تاب بھی تھی اور ان کی تلاش پانی کی بھی تھی، یہاں سے وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی، آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے، تو ان کی سنت ہے جس کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، جب وہ 7 چکر لگا کر واپس آتی ہیں اس جگہ پہ جہاں وہ بچے کو چھوڑ کے گئی تھی، تو وہاں پہ حضرت جبرائیل موجود ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ فرشتے، فرشتوں کے سردار، اور وہ اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس جگہ پہ مارتے ہیں، وہ جو بالکل ایک ریتیلی جگہ ہے اس جگہ پہ مارتے ہیں اور وہاں سے پانی نکلتا ہے، اور جیسے ہی وہ پانی نکلا حضرت حاجرہ نے فوراً آگے بڑھ کے نا اس کو ایک طرح سے بنانا شروع کر دیا، جیسے تاکہ وہ یہاں سے ایک باؤنڈری بن جائے اور پانی باہر نہ نکل سکے۔ تو انہوں نے خود کھدائی کر کے اکیلی ہاتھوں نے وہ ایک باؤنڈری بنا دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ واقعی بہت زیادہ پھیلتا، ہر جگہ پھیل جاتا، اتنا پانی تھا ہر جگہ پھیل جاتا اگر وہ یہ باؤنڈری نہ بناتی۔ انہوں نے بنایا، پانی پیا، اس کے بعد بچے کو بھی سیراب کیا۔ اچھا، اب وہاں پہ پانی آ گیا ہے، دونوں ماں بیٹا وہاں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہیں وہ پانی نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی عورت یا کوئی بچہ نظر آیا، انہیں یہ نظر آیا کہ کچھ پرندے ہیں جو اس جگہ پہ اوپر منڈلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پرندے تو ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی کا کوئی نام و نشان ہو، تو اس جگہ پہ تو ہم نے ہمیشہ ایک ریتیلی زمین دیکھی ہے اور بالکل سنسان ہوتا ہے، یہاں پہ پرندے کیسے آ گئے؟ تو وہ قبیلہ جرہم تھا جو تجارتی مال لے کے کہیں جا رہا تھا، اور جب انہوں نے پرندے دیکھے ہیں تو وہاں پہ اس جگہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ماں اور ایک بچے ہیں،
جو ایک چھپر سا بنا کے اس میں رہتے ہیں اور وہاں پہ پانی بھی ہے۔ تب قبیلہ جرہم پہلا قبیلہ جس نے وہاں آ کے آبادی میں اضافہ کیا، وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ قبیلہ جرہم جب وہاں پہ آباد ہو گیا تو ان کی زبان جو وہ بولا کرتے تھے نا، وہ عربی تھی، اور حضرت اسماعیل کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں تو حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو عربی نہیں آتی تھی، ان کو عبرانی آتی تھی، جو کہ وہ عراق سے بولتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو حضرت اسماعیل تو اب آہستہ 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 بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ جو کچھ بھی زبان ان کے ارد گرد بولی جائے گی وہ سیکھیں گے، کیونکہ والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو بہت کم آنا جانا ہوتا تھا وہاں پہ۔ تو حضرت اسماعیل نے قبیلہ جرہم سے عربی سیکھ لی، اور اب وہاں پہ ان کی پرورش ہو رہی ہے اپنی والدہ کے زیر سایہ۔ جہاں تک بات کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر بے خبر ہو گئے تھے، بلکہ وہ جب ان کو موقع ملتا وہ آتے، ان کی خبر گیری کرتے، ان کا حال حوال دریافت کرتے، اور اس کے بعد واپس چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا۔ بہرحال اس جگہ پہ آبادی بڑھنے لگی، قبیلہ جرہم کے علاوہ بھی اور قبیلے اور خاندان وہاں آ کے آباد ہونے لگے۔ اب وہ پورا ایک جگہ مشہور ایک نام سے بن گئی تھی، جو جگہ جہاں پہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی کو چھوڑا تھا نا، وہ پورا جو ملک تھا وہ ملک عرب کہلاتا تھا، ٹھیک ہے، ملک عرب۔ اور جس خطے میں قبیلہ جرہم آ کے آباد ہو گئے ہیں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھ کر، اس جگہ کو مکہ کہلانے جگہ، ٹھیک ہے، یعنی میں مکہ کہلائی وہ جگہ۔ اچھا، وہ جو پورا عرب ہے نا، وہ بہت بڑا ملک ہے، اور اس عرب کے اندر جب مکہ میں آبادی ہو گئی، وہ شہر مکہ ہے، تو مکہ کے ساتھ اور بھی لوگ اپنے اپنے شہر آباد کرنے لگے، صحیح، جیسے مکہ کے ساتھ یثرب آباد ہو گیا عرب میں ہی، اور یثرب میں بھی لوگ رہنے لگے۔ تو ایسے عرب کے اندر نا آبادی بڑھنے لگی، ملک کے اندر شہر بننے لگ گئے۔ حضرت اسماعیل وہاں پہ بڑے ہونے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم کا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہ آتے تھے اور آ کے حال حوال کر کے چلے جایا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دوست ہیں اللہ کے جو اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو اب جب کہ یہ مرحلہ بھی ہو گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس 2 بیٹے ہیں، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، تو کیا اب حضرت ابراہیم کے پاس کوئی اور ایسی آزمائش آنی ہے جو ہر آزمائش سے زیادہ بڑھ کے ہوگی؟ اس کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جب اسماعیل چلنے پھرنے لگے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ والی اولاد ہیں جو بہت زیادہ دعاؤں کے بعد ملی ہیں، اور چلنے پھرنے کا اللہ نے ذکر کیوں کیا قرآن میں؟ کیونکہ چلنے پھرنے کی عمر وہ ہوتی ہے کہ جب ماں باپ خواہش مند ہوتے ہیں بچے کو دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھنے کے نا، کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو جب وہ اس عمر کو آ گئے کہ وہ دوڑنے لگے، چلنے لگے، آپ سوچیں وہ اپنی ماں کے کام کرتے ہوں گے، ان سے باتیں کرتے ہوں گے، تو انہیں کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ تو وہ جب چلنے پھرنے لگ گئے، تب حضرت ابراہیم کے لیے وہ آزمائش آ گئی کہ اللہ نے خواب میں ان کو کہا کہ آپ اپنی بہت پیاری چیز، دل کے بہت زیادہ قریب چیز، جان سے زیادہ عزیز چیز، یعنی اولاد، بیٹا، اس کو آپ قربان کر دیں اللہ کی راہ میں۔ جب یہ خواب آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے، کیونکہ حضرت اسماعیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ہی چننا تھا، اور نبیوں میں بچپن سے ہی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی، تو حضرت اسماعیل میں بھی یہ والی خصوصیت تھی کہ جیسے ہی حضرت ابراہیم آئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بیٹے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ فوراً کر گزریں، آپ کو کس چیز کا انتظار کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل کی اس وقت جو جرأت اور جو اللہ سے محبت، اور والد کی بھی اللہ سے جو وفا ہے، جو کہیں اور مثال ہمیں نہیں مل سکتی، جو ان 2 باپ بیٹے نے قائم کی ہے، جس کی آج تک ہم پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
لیکن جو ان کی قربانی تھی اس کا لیول اور تھا کہ بیٹے خود اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ جب قربانی کے لیے لٹائیے گا تو آپ کیونکہ میرے باپ ہیں اور آپ کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے کہ کہیں آپ کے پاس بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آتی ہوئی نہ ہو جائے اور آپ اس حکم سے رک نہ جائیں، آپ اپنی آنکھیں باندھ لیجئے گا۔ جب پٹی بن جائے گی تو آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو ممکن ہے کہ اللہ کی اطاعت کے آگے کوئی محبت غالب نہ آئے۔ پھر اس کے بعد کوشش کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو مجھے ذبح کرنے کے لیے چھرا ہوگا اس کو آپ اچھی طرح تیز کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ مجھے پھیر دیں گے تاکہ میں تڑپوں نہ، اور میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیں گے کیونکہ میرے تڑپنے سے بھی آپ رک سکتے ہیں، محبت غائب آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے پھر اللہ کا حکم آپ نہ پورا کر سکیں، تو آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا اور بس آپ نے چھری پھیر دینی ہے، اور کوشش کریں کہ جو میرا لباس ہو، تو جو میرا کرتا ہے اس پہ خون کے چھلٹے وغیرہ پڑ سکتے ہیں تو اس کو اتار دیجیے گا، کیونکہ بعد میں جب وہ میری ماں کے پاس جائے گا تو انہیں بہت زیادہ صدمہ ہوگا اور یہ ماں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تو میں چاہتا ہوں انہیں تکلیف نہ ہو، وہ میرا خون والا کرتا نہ دیکھیں۔ خود ہدایات دی ہیں، اور ایک لمحے کو تصور کریں، کوئی باپ بیٹا دنیا جہان میں کہیں ایسے ہوں گے کہ باپ نے اللہ کا حکم سنا ہے اور وہ اب فوراً تیار ہیں کہ میں تو فرما بردار، مجھے تو حکم آتا ہے کہ آرڈر ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آگے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، کیونکہ میں تو ہوں اللہ کا دوست۔ تو دوست تو وہ ہوتا ہے جو فوراً آئے اور جیسے ہی میرے دوست نے حکم دیا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے لازم، اور دوست تو اللہ ہے، پھر حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اب اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو فوراً مانا جانا چاہیے، تو میں تو کروں گا یہ کام۔ لیکن پھر آگے سے ان کو اولاد بھی ویسی ہی ملی، اتنی ہی فرما بردار، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار۔ ایسے ہی تو نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے ٹائٹلز قرآن پاک میں دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، آپ یہ سوچیں کہ ہم ایک دوسرے کے منہ سے، ہم انسان جب اپنی تعریف سنتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، تعریف ہر شخص کو پسند ہوتی ہے۔ آپ سوچیں قرآن میں ایک شخص کی اللہ تعریف کیے جا رہے ہیں اور جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، ابراہیم تو ایسے تھے، ابراہیم تو وہ تھے، ابراہیم تو وما کان من المشرکین، ابراہیم الذی وفا، کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی، وہ تو میرے اطاعت گزار بندے ہیں، وہ تو اللہ کے خلیل ہیں، وہ تو اللہ کے دوست ہیں، ہمیشہ اللہ نے ان کا ایسے ذکر کیا۔ تو اللہ پاک کے منہ سے تعریف سننا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا ایوارڈ نہ ہو؟ تو وہ انہوں نے لٹا دیا اپنے بیٹے کو، اور وہ کر گزرے، جو انہوں نے سوچا تھا وہ انہوں نے کر دیا، اور جیسا جیسا ان دونوں نے پلان ترتیب دیا اس حساب سے حضرت ابراہیم نے کیا۔ اور پھر وہی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بیٹوں کی قربانی نہیں لینی تھی، یہ صرف ایک امتحان تھا، اللہ نے قیمتی چیز کی قربانی آج بھی سنت رکھی ہے، سنت ابراہیمی، اور وہ یہی ہے کہ اب بھی عید الاضحیٰ پر مسلمان اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو روزی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں سے خرچ کرنے کے لیے ایک جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اللہ نے دستور تو یہ چلانا تھا، اللہ نے پھر بیٹے کی جگہ جنت سے ایک جانور بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، اور دمبا جو ہے وہ ذبح ہو چکا تھا، اور یہی سنت ہے جس کو آج بھی ہم پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بالکل، حضرت اسماعیل بالکل صحیح سالم اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ یہ آزمائش جب پوری ہو گئی نا، تو یہ تو تھا لاسٹ سٹیج آف لو، یعنی آخری محبت کی حد جو کوئی انسان اللہ کو دکھا سکتا ہے، پیش کر کے ثبوت کہ اللہ میں آپ کا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کوئی لیول نہیں ہو سکتا۔ جو حضرت ابراہیم نے وہ سٹیج کیئر کر لی، پھر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میری باری ہے، اب میں نے انعام دینا ہے، تو اللہ نے کہا آپ کو میں نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے امام بنا دیا ہے، سب کے امام آپ ہیں۔ تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں، اپنے پیارے نیک بندوں کو پھر کوئی انعام نہ دے۔ اللہ تعالیٰ تو نا اعمال کے سب سے زیادہ قدردان ہے، کہ ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی اگر کوئی قدر کرتا ہے نا تو صرف اللہ ہے۔ تو یہ تو پھر اتنا بڑا ٹیسٹ تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے،
اور وہ ہوا معاملہ. بہرحال یہ آزمائش بھی پوری ہو گئی اور اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ ابراہیم جو وفا کرنے والا تھا یہ ٹائٹل دیا قرآن پاک میں، جو آج بھی ہم آیات تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں موجود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف خود اللہ پاک نے کی ہے قرآن پاک میں، اسی لیے کیونکہ ہم سیرت کا جب آغاز کرنے جاتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابتدا وہاں سے کروں کہ آپ نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں آپ کو جھلک نظر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور یہ ہوگا، آپ کو نظر آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جھلک نہ صرف ظاہری اعضاء میں جہاں جہاں حضور نے ہمیں بتایا وہاں پر، بلکہ آپ کو حضور کے جو اعمال جو طور طریقے ہیں ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جھلک نظر آئے گی. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سیرت پہ تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور لوگ بہت پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم سے ہی شروع کیا جائے تاکہ ہمیں اب جو شہر آباد ہو چکا ہے مکہ اور وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح میں اٹھا لیا تھا وہ آخر واپس کب آیا اور اس شہر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، تو اس سب کو جاننے کے لیے ہمیں آج کی قسط سننی ضروری تھی. انشاءاللہ جو دوسری قسط ہم پڑھیں گے اس میں ہم یہاں سے لے کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جوانی، شادی، ان کی اولاد کا ہونا اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان کا سلسلہ شروع ہوا وہاں تک کی ساری تفصیلات پڑھیں گے. امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی سوال کوئی مشکل آج کے سبق کے حوالے سے اگر ہو تو گروپ میں لیکچر شیئر جب کر دیے جائیں گے آپ جب چاہیں ٹائم نکال کے سن سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو گروپ ایڈمن ہوں گے آپ ان سے یہ سوالات کر سکتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.